تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. دھیان سے سن لیں گے. آج ہم جو ہے وہ تفسیر آف ہولی قرآن کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. آج ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر آف ہولی قرآن کا ٹاپک. بیٹا کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہیں؟ تفسیر آف ہولی قرآن. پیپر میں سوال آئے گا کہ رائٹ اباؤٹ ہاؤ قرآن ایکسپلین بائی مفسر. ہاؤ قرآن از ایکسپلین بائی مفسر. ایکسپلین ہاؤ قرآن از ایکسپلینڈ بائی مفسر. 10 نمبر. یہی سوال ایک اور طریقے سے آ سکتا ہے. In what ways تفسیر آف ہولی قرآن is done. 10 مارکس. ہم جو تیاری کر رہے ہیں کوشچن نمبر 2 کی تیاری کر رہے ہیں. ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف ہولی قرآن سے کوشچن نمبر 2 آتا ہے اسلامیت پیپر 1 کا. کوشچن نمبر 2 کی تیاری کر رہے ہیں. یہی سوال ایک اور طریقے سے آ سکتا ہے. ڈن ہو گیا بھائی؟ میں سمجھانا اسٹارٹ کر رہا ہوں. میری بات کو دھیان سے سنیں گے, میری بات کو دھیان سے سمجھیں گے. اس کی مارکنگ اسکیم کیا بنے گی بھائی؟ تفسیر آف ہولی قرآن کے سوال 3 سوال میں نے آپ کو سمجھا دیے کہ بھائی کس طریقے سے جو ہے وہ قرآن کی جو ہے وہ تفسیر کی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ اس کو انٹروڈکشن دیں گے. آپ انٹروڈکشن میں بتائیں گے کہ بھائی تفسیر کیا ہوتی ہے. بھائی جان تفسیر ہوتی ہے قرآن کی ایکسپلینیشن. قرآن کی کیا ہوتی ہے میرے بچے؟ ایکسپلینیشن. تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن. تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن کی ایکسپلینیشن. قرآن کی ویل ڈیٹیل ایکسپلینیشن. اور کیوں قرآن کی آپ کے پاس ورسز کو ایکسپلینیشن چاہیے؟ بیکاز دا ورسز آف ہولی قرآن, کیونکہ جو ہولی قرآن کی ورسز ہیں وہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہیں. اور ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہیں تو جو وہ ورسز ہیں ان کو کیا چاہیے؟ ان کو مور ایکسپلینیشن چاہیے ہوتی ہے. کیا چاہیے ہوتی ہے؟ مور ایکسپلینیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. اور یہ مور ایکسپلینیشن ریکوائرڈ کون کرتے ہیں؟ یہ مفسر کرتے ہیں. کون کرتے ہیں بیٹا؟ مفسر. تفسیر کا مین ہوتا ہے ٹو اوپن اور ٹو ایکسپلین. تفسیر آف ہولی قرآن کون کرتے ہیں؟ تفسیر آف ہولی قرآن مفسر کرتے ہیں. دے ایکسپلین دا ورسز آف ہولی قرآن. دے ایکسپلین دا ورسز آف ہولی قرآن. یہ کیا کرتے ہیں؟ ورسز آف ہولی قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں. جانو کیا کرتے ہیں؟ ورسز آف ہولی قرآن کو ایکسپلین کرتے ہیں. میں آپ کو پہلا انٹروڈکشن کا پیراگراف یاد کرا رہا ہوں کہ تفسیر مینس ٹو اوپن اور ٹو ایکسپلین. تفسیر از ڈن آف ہولی قرآن. Why? Because it is not easy to understand. Quran required more explanation. Due to this reason, Mufassir explained the verses of Holy Quran. Mufassir are the one who explain the verses of Holy Quran. Mufassir are the one who explain the verses of Holy Quran. Mufassir are the one who explain the verses of Holy Quran. Mufassirs are the one who explain the verses of Holy Quran. اس کے بعد اب مفسر صاحب جو ہیں وہ جب قرآن کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں وہ کن کن طریقے سے کرتے ہیں؟ وہ قرآن کو آپ کے پاس قرآن جو ایکسپلین ہوتا ہے, جو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے وہ 4 طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے قرآن بائی قرآن. قرآن نے اپنی ہی آیت کو کسی اور دوسری آیت کے اندر ایکسپلین کر دیا. یہ انٹروڈکشن کا پہلا پیراگراف ہی چل رہا ہے. اس کے بعد قرآن بائی حدیث. آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ وہ قرآن پاک کو ایکسپلین کر رہے ہیں اپنی حدیث کے ذریعے. اس کے بعد قرآن بائی کمپینینز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم. آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینین کس کو ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ورسز آف ہولی قرآن کو. اس کے بعد قرآن بائی دا اسٹیٹمنٹ آف اسٹوڈنٹ آف کمپینینز. کمپینینز کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ بھلا کرے, وہ میرے بچے میری جان, وہ جو ہیں وہ قرآن پاک کی ورسز کو کیا کر رہے ہیں؟ ایکسپلین کر رہے ہیں. میں نے بات سمجھائی؟ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے اوپن اور ٹو ایکسپلین. تفسیر قرآن کس کی ایکسپلینیشن؟ قرآن کی ایکسپلینیشن. کس کی ایکسپلینیشن؟ قرآن کی. قرآن کی ویل ڈیٹیل ایکسپلینیشن. وائی؟ بیکاز ورسز آف ہولی قرآن آر ناٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. However, they require more explanation. They required more explanation.
And mufassirs are the one who explain the verses of Holy Quran. Mufassirs are the one who explain the verses of Holy Quran. Mufassir are the one who explain the verses of Holy Quran. Mufassir are the one who explain the verses of Holy Quran. Mufassir are the ones who explain the verses of Holy Quran. Mufassir are the one who explain the verses of Holy Quran. And the Quran was explained by itself, which means tafsir of Quran by Quran. Then the tafsir of done of then tafsir of Quran can be done by the hadith of Prophet peace be upon him. उसके बाद आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस भी क्या कर सकते हैं, उनकी भी हम जो है वो क्या चेक कर सकते हैं, तफसीर कुरान की। क्या मेरे बच्चे, कुरान की तफसीर, कुरान की क्या मेरे बच्चे, कुरान की तफसीर, कुरान की क्या मेरे बच्चे, कुरान की तफसीर। और उसके अलावा कुरान जो है वो भाईजान वो और कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कंपेनियंस के स्टूडेंट थे वो भी क्या कर सकते हैं, वो भी कुरान पाक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कंपेनियंस के स्टूडेंट थे। इसकी बेटा मेरे बच्चे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तस्वीर ले लीजिए, घर घर से छाप के रखेंगे, इसका आंसर सबमिट कराएंगे। बेटा यहाँ तो सारी बातें हो गई मेरे बच्चे। अगली बात हम बताएंगे कि भाई कुरान बाय कुरान, तफसीर ऑफ कुरान बाय कुरान। अब क्या मेरे बच्चे, तफसीर हो रही है, किसकी हो रही है, कुरान ही अपनी ही वर्स को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब एक जगह पे एक वर्स होगी और फिर दूसरी जगह पे एक वर्स होगी कुरान की जो उसको क्या कर रही होगी, जो एक्सप्लेन कर रही होगी। सर क्या मतलब, सर ये मतलब कि एक वर्स जो है वो डिटेल दे रही है मगर वो कंप्लीट डिटेल नहीं दे रही। वो क्या नहीं दे रही, कंप्लीट डिटेल। कंप्लीट डिटेल कुरान ही अपनी ही वर्स के अंदर, कुरान अपनी ही एक्सप्लेन अपनी ही वर्स के अंदर क्या कर रहा है, कुरान डिटेल जो दे रही है वो किस पे दे रही है, किसी और वर्स के अंदर। तो भाई अपने ही कुरान पाक ने जैसे एक्सप्लेन किया, भाई इसमें एग्जाम्पल आप लिखेंगे। एग्जाम्पल आप क्या लिखेंगे, आप एग्जाम्पल लिखेंगे, अल्लाह कुरान में फरमाता है सूरतुल बकरा के अंदर 2:37 के अंदर, देन आदम लर्न फ्रॉम हिज लॉर्ड वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन सीखे। देन आदम लर्न वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन फ्रॉम हिज लॉर्ड, words of inspiration from his Lord. Then Adam learned from his Lord words of inspiration. Yeah, then Adam learned word of inspiration from his Lord. सूरतुल बकरा 2:37 में अल्लाह कह रहा है कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाए, हमने आदम अलैहिस्सलाम को वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन सिखाए। क्या सिखाए, हमने आदम अलैहिस्सलाम को क्या सिखाए, वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन। भाई ये तो पता लग गया कि आदम अलैहिस्सलाम ने वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन सीखे, मगर ये वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन क्या थे कुरान ये नहीं बता रहा कि भाई वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन क्या थे, कुरान ये नहीं एक्सप्लेन कर रहा सूरह बकरा 2:37 में। ये क्वेश्चन को आंसर किया है कुरान ने किसी और वर्ड्स के अंदर। वो वर्ड्स कौन सी है, वो वर्ड्स है 7:23। और इसको आंसर किया है 7:23 में। अल्लाह कुरान में फरमाता है ओ लॉर्ड, मेरे साथ साथ बोलेंगे ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड वी हैव wronged our own soul, O Lord we have wronged our own soul, if you do not forgive us, if you do not forgive us and have mercy on us, we shall certainly be from the losers. We shall certainly be from the losers. अल्लाह अगर तूने हमें माफ ना किया, हमें हम पर रहम ना फरमाया तो हम किन में से होंगे, हम हारों में से होंगे। अल्लाह अगर तूने हमें माफ ना किया, हम पर रहम ना फरमाया तो हम किन में से होंगे, हम हारों में से होंगे। भाई ये वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन क्या थे, तो भाई ये वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन थे, ये हैं वर्ड्स ऑफ इंस्पायरेशन। इसको कुरान ने आंसर किया अपनी ही वर्ड्स के अंदर। किधर आंसर किया, 7:23 में। Sometime Quran itself is used to explain its verses of Holy Quran. Sometime in one verse the Quran remains silent about the matter.
However, it is explained in another verse of Holy Quran. For example, Quran states, then Adam learned from his Lord words of inspiration. भाई क्या सीखे? Words of inspiration, words of forgiveness. मगर ये नहीं बता रहा कि भाई वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या थे, कौन सी दुआ थी वो अल्लाह ने सूरह 7:23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, 7:23 में फरमाया, ओ लॉर्ड वी हैव रॉन्ग्ड अवर ओन सोल, इफ यू डू नॉट फॉरगिव अस एंड हैव मर्सी ऑन अस वी शैल सर्टेनली बी फ्रॉम द लूजर्स। अल्लाह कह रहा है, ओ लॉर्ड वी हैव रॉन्ग्ड अवर ओन सोल, इफ यू डू नॉट फॉरगिव अस एंड हैव मर्सी ऑन अस वी शैल सर्टेनली बी फ्रॉम द लूजर। ये तो हो गई भाई पहली एग्जाम्पल, ये तो कुरान बाय कुरान की हो गई फर्स्ट एग्जाम्पल। आप इसी आंसर के अंदर अगर आ गया कि हाउ कुरान इज एक्सप्लेन बाय मुफस्सिर या हाउ हाउ तफसीर ऑफ होली कुरान इज डन, तो आप सेकंड एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल क्या है? कुरान में अल्लाह कहता है, कुरान में अल्लाह कहता है, कुरान में अल्लाह कह रहा है, वी हैव सेंड डाउन हिज मैसेज इन द ब्लेस्ड नाइट। मैंने ये बेटा मैसेज कब भेजा है? ये मैंने मैसेज भेजा है ब्लेस्ड नाइट में। मैंने ये मैसेज कब भेजा है? मैंने ये मैसेज भेजा है ब्लेस्ड नाइट में। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरह 44:3 में, मैंने ये मैसेज कब भेजा है? मैंने ये मैसेज भेजा है ब्लेस्ड नाइट में। मगर अल्लाह ये नहीं बता रहा कि ब्लेस्ड नाइट कौन सी है। 44:3 में ये नहीं पता लग रहा कि ब्लेस्ड नाइट कौन सी है। 44:3 में ये नहीं पता लग रहा कि ब्लेस्ड नाइट कौन सी है। ये अल्लाह ने ही अपनी ही वर्स के अंदर कुरान के अंदर फरमाया कि ये ब्लेस्ड नाइट कौन सी है, ये लैलतुल कदर की रात है। वी हैव इंडीड रिवील दिस मैसेज इन लैलतुल कदर, वी हैव इंडीड रिवील दिस मैसेज इन लैलतुल कदर। अल्लाह ने समझाया मेरी जान कि भाई ये कौन सी रात है, ये ब्लेस्ड नाइट कौन सी है। अल्लाह कह रहा है वी हैव इंडीड रिवील्ड दिस मैसेज इन लैलतुल कदर। हमने कौन सी रात में लैलतुल कदर, मतलब हमने लैलतुल कदर की रात में कुरान पाक को उतारा। हमने किस रात में कुरान पाक को उतारा? हमने लैलतुल कदर की रात में कुरान पाक को उतारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको ये रात मिली उसने इस रात में इबादत की, अल्लाह को राजी किया, एक रात का सवाब 4000 साल के बराबर है। 4000 साल का सवाब दिया जाएगा। आप रात में मांगते रहेंगे, अल्लाह लब्बैक कहता रहेगा, आप अल्लाह के करीब होंगे। ये लैलतुल कदर की रात है। तो भाई अल्लाह ने अपनी सबसे महबूब किताब, अल्लाह ने सबसे अपनी अजीम किताब, अल्लाह ने सबसे अपनी खूबसूरत किताब, अल्लाह ने अपनी सबसे प्यारी किताब इस रात में उतारी, इस रात में रिवील की। उसके बाद अब आता है तफसीर ऑफ होली कुरान बाय हदीस। तफसीर ऑफ होली कुरान बाय हदीस, तफसीर ऑफ होली कुरान बाय हदीस, तफसीर ऑफ होली कुरान के भाई ये जो तफसीर हो रही है, ये जो एक्सप्लेनेशन हो रही है, ये किसके थ्रू हो रही है? ये हदीस के जरिए हो रही है। तो इसका मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ भी कौन हो गए? मुफस्सिर हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुरान की वर्सेस को क्या किया? उन्होंने कुरान की मतलब कुरान की वर्सेस को एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया। कुरान की एक वर्सेस को जो है वो आपके पास ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन दी। अब तफसीर ऑफ कुरान, होली कुरान बाय हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुफस्सिर हैं। तो अब कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, कुरान में अल्लाह कह रहा है इस्टेब्लिश रेगुलर प्रेयर। कुरान में अल्लाह कह रहा है इस्टेब्लिश रेगुलर प्रेयर एंड गिव पुअर टैक्स। क्या करो भाई? वाक़िमुस्सलातु व आतुज़ ज़कात। यहाँ ऊपर कह रहा था इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, यहाँ अल्लाह कह रहा है वाक़िमुस्सलातु व आतुज़ ज़कात। अल्लाह कह रहा है क्या करो भाई? नमाज को कायम करो और क्या करो भाई? गरीबों को टैक्स दो। डॉट 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 सूरह बकरा 2:43। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि भाई क्या करो? गरीबों को माल दो, गरीबों को माल देने के अलावा नमाज को कायम करो। अब ये कह रहा है नमाज को कायम करना है, नमाज पढ़नी है। ये कह रहा है नमाज क्या करनी है? पढ़नी है। नमाज को क्या करना है? नमाज को ऑफर करना है। ये क्या कह रहा है कि नमाज को ऑफर करना है। ये क्या कह रहा है? नमाज को ऑफर करना है। नमाज को ऑफर करना है। नमाज क्या करनी है? नमाज पढ़नी है। नमाज को क्या करना है? नमाज को ऑफर करना है।
مگر یہ نہیں بتا رہا کہ کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، ہاؤ، وائی اینڈ ویئر، وائی ٹو آفر نماز، اور کتنی پڑھنی ہے، بھائی جان کوانٹٹی کتنی ہوگی، کس کی میرے بچے، نماز کی، نماز کی میرے بچے پریئر کی، کب پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، کیوں پڑھی جائے گی، کتنی پڑھی جائے گی، یہ کس نے آنسر کیا، اس کو آنسر کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں کس نے آنسر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، پرے ایس یو سی می پریئنگ، نماز کو ایسے قائم کرو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، پرے ایس یو سی می پریئنگ۔ ان آنسر کے جوابات کون دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اور وہ کیسے ایکسپلین کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی نماز کو کیسے قائم کرنا ہے جیسے تم نے مجھے نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نماز کو کیسے قائم کرنا ہے، نماز کو ایسے قائم کرنا ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد جب تم نے مجھے دیکھا، میرے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، دیر از نو پریئر فار دا ون، اس کے لیے کوئی نماز ہی کوئی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، دیر از نو پریئر فار دا ون who does not recite the opening chapter of Holy Quran، اس کے لیے کوئی نماز نہیں، who does not recite the opening chapter of Holy Quran، جس کے لیے کوئی نماز نہیں جس نے اوپننگ چیپٹر نہیں پڑھا۔ کس کا اوپننگ چیپٹر نہیں پڑھا، ہولی قرآن کا اوپننگ چیپٹر نہیں پڑھا، اس کے لیے کوئی نماز ہی کوئی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، دیر از نو پریئر فار دا ون ہو ڈز ناٹ ریسائٹ دا اوپننگ چیپٹر آف ہولی قرآن، اس کے لیے نماز ہی کوئی نہیں جس نے بھائی جان نماز کو کیا نہیں پڑھا، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ سارے آنسر کے جوابات کس نے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے۔ یہ ورڈز کو کون ایکسپلین کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں۔ ایک اور آپ کے پاس جو ہے وہ سورۃ الکوثر کی ایک ورڈز ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے 108:3 میں، 108:1 میں اللہ کہہ رہا ہے verily we have granted you abundance inna آتینا کل کوثر، verily we have granted you abundance، verily we have granted you abundance، ہم نے آپ کو کیا دیا، ہم نے آپ کو ریور کوثر دیا، ہم نے آپ کو کیا دیا، ہم نے آپ کو ریور کوثر دیا، کیسے دیا، ہم نے آپ کو ریور کوثر ایز اے گفٹ دیا، مگر یہ ریور کوثر کہاں ہے، کس کا ہے، اور کدھر ہے، کہاں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کب ملے گا، اس آنسر کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے کہ ریور کوثر میرے لیے کدھر رکھا گیا، ریور کوثر میرے لیے جنت میں ہے، ریور کوثر میرے لیے جنت میں ہے، اور میں اپنی امت کو اس سے پانی پلاؤں گا، یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ ریور کوثر کدھر ہے، یہ ریور کوثر جنت میں ہے۔ انا آتینا کل کوثر verily we have granted you abundance، ہم نے دریا کوثر آپ کو تحفے میں ادا کیا، مگر یہ دریا کوثر کدھر ہے، کس کا ہے، کتنا بڑا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بھائی ریور کوثر کدھر ہے، جنت میں ہے، اور جو میری امت کے لوگ ہوں گے وہ اس سے پانی پیئیں گے۔ ان ورڈز کو کون ایکسپلین کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکسپلین کر رہے ہیں، صحیح ہے بھائی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو قرآن بائی قرآن سمجھا دی، اب میں آپ کو قرآن بائی کمپینین سمجھا رہا ہوں، قرآن ایکسپلینیشن بائی دا کمپینین آف پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ بھائی جان اب ہم لوگ کس کی تفسیر چیک کر سکتے ہیں، ہم لوگ کمپینینز کی تفسیر چیک کر سکتے ہیں، وائی، بیکاز دے ور دا اسٹوڈنٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، اور انہوں نے ڈائریکٹلی جو دین کو لرن کیا وہ کس سے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کو سیکھا۔ تو بھائی جان اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہوگی، کم ہوگی زیادہ ہوگی، اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہوگی، اس کی بیٹا اوتھینٹسٹی کیا ہوگی میرے بچے، اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہوگی، میری جان کیا زیادہ ہوگی جانو، اس کی اوتھینٹسٹی زیادہ ہوگی۔ کیوں اوتھینٹسٹی زیادہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹلی ریلیجن کو لرن کیا، کس سے لرن کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لرن کیا۔ اس میں اگزامپل میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ بھائی جان ابن عمر، ابن عمر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابن عمر،
انہوں نے سورۃ البقرہ کو یاد کیا. ابن عمر لرن سورہ بقرہ ان 8 years. سورۃ البقرہ کو کتنے سالوں میں یاد کیا؟ سورہ بقرہ کو 8 سالوں میں یاد کیا. اب اس 8 سالوں میں صرف ورسز یاد نہیں کی، ورسز کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی یاد کی. ورسز کے ساتھ ساتھ کیا یاد کی؟ ورسز کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی یاد کی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے 9:100 کے اندر He is well pleased with them and they with him. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں. He is well pleased with them. He is well pleased with them. He is well pleased with them. میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. He is well pleased with them and they with him. میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. He is well pleased with them and they with him. 9:100. اللہ ان میں اس میں صحابیوں کی اوتھینٹسٹی کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ صحابی تو بات کریں گے تو وہ اوتھینٹک ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہیں. However, if some verse, if few verses are not explained by Quran itself and by the hadith of Prophet peace be upon him, so the statement of the companion would be checked for the tafsir of Holy Quran, for the explanation of Holy Quran, because they were the direct students of Prophet peace be upon him, and they directly learned Quran and tafsir from Prophet peace be upon him directly. For example, Ibn Umar learned Surah Baqarah in 8 years. He did not only learn the verses of Holy Quran, but he also learned the explanation of Holy Quran, and the authenticity can also be taken out from Holy Quran, as Quran states in 9:100, he is well pleased with them and they with him. اس کے بعد اگر کوئی چیز ایبسنٹ ہوگی تفسیر آف قرآن بائی اسٹیٹمنٹ آف کمپینین، اگر کوئی چیز مسنگ ہوگی تفسیر آف قرآن بائی اسٹیٹمنٹ آف کمپینین، اگر کوئی چیز مسنگ ہوگی، ادھر قرآن نے اپنی ورڈز کے اندر ایکسپلین نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایکسپلین نہیں کیا، کمپینینز نے بھی ایکسپلین نہیں کیا، تو پھر اب جو ہم اسٹیٹمنٹ چیک کریں گے وہ کس کی اسٹیٹمنٹ چیک کریں گے؟ اسٹوڈنٹس آف کمپینینز کی اسٹیٹمنٹ چیک کریں گے. کیوں ہم اسٹوڈنٹس آف کمپینینز کو چیک کریں گے؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس ہیں کن کے؟ اسٹوڈنٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم کے. یہ کس کے اسٹوڈنٹس ہیں؟ پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اسٹوڈنٹس ہیں. پروفٹ پیس بی اپون ہم کے اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں. تبھی ہم ان کی بات کو چیک کر سکتے ہیں، مگر اوپر والی چیزیں ایبسنٹ ہونی چاہیے، اور ان کی اسٹیٹمنٹ بھی کیا ہوگی؟ اوتھینٹک ہوگی. کیا ہوگی؟ اوتھینٹک. اب میں نے آپ کو یاد کرا دیا پورا، میں پورا آنسر آپ کو کنسٹرکٹ کر کے اوپر سے دکھا رہا ہوں، پھر میں آپ سے سوالات پوچھنا اسٹارٹ کروں گا. اینڈ ہو گیا. اب پیپر میں سوال آئے گا کہ ہو از ایبل ٹو ڈو تفسیر، کون تفسیر آف ہولی قرآن کر سکتا ہے؟ جس کو قرآن یاد ہو، عربک آتی ہو، ووکیبلری بھی آتی ہو، کے علاوہ اسے حدیث بھی یاد ہو، اس کو پھر اسباب نزول کا بھی پتا ہو کہ کس سرکمسٹانسز کے اندر ورسز کو ریویل کیا گیا تھا، کیا معاملات تھے، کیا سینیریو تھے، کیا سچویشن. اسباب نزول کے علاوہ اسے ناسخ اور منسوخ کا بھی پتا ہو کہ کون سی جو ورسز ہیں وہ کینسل آؤٹ ہو گئی ہیں، کون سی ورسز رہ رہی ہیں. اس کے بعد اس کو گرامر وغیرہ کا، محکمات متشابہات کا بھی پتا ہو. جن کو ان سب چیزوں کا پتا ہوگا وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تفسیر آف ہولی قرآن کر سکتے ہیں، وہ ایکسپلین کر سکتے ہیں کس کو؟ قرآن کی ورسز کو. اللہ تعالیٰ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہے گا. اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ رکھیے.